یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج صدیوں سے ہماری مسٹک لٹریچر کی متا رہا، اور ہم یہ خیال کرتے رہے. اصل میں بہت سارے علوم جب کمپلیکیٹ ہوتے ہیں تو ان کی ٹرمینالوجی اور لینگویج بھی ساتھ ساتھ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے. ان شارٹ، جیسے میں اس کی وضاحت آپ سے کروں کہ ایک شخص نے خواجہ میرے علی سے کوشچن پوچھا کہ مجھے تجلی برقی عارضی نصیب ہے، تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ تجلی برقی دائمی نصیب ہو جائے. تو میرا خیال یہ کہ اگر آپ اس پورے ہال میں اگر میں یہ سوال آپ سب کو کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیسی کوئی عجیب و غریب کیفیت ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ بہت مشکل ہوتی ہے. انفیکٹ اگر ہم تصوف کی وہ تمام اصلاحات نکال کے دیکھیں تو وہی سیدھا سادہ سا ایک روٹین فرق رہ جاتا ہے کہ ایوری باڈی ہیز دی ایبلٹی ٹو بی اے فرینڈ آف گاڈ. ہر بندے اور بشر کو خدا نے اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، بلکہ ایک حدیث قدسی بھی ہے جو دو لفظوں کے تغیر سے جو آپ کو واضح ہوگی کہ خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، انعرفا فخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا. پھر دوسری جگہ لفظ موجود ہے فخلقت المحمدہ، تو میں نے محمد کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا. جب خدا تعارف چاہتا ہے تو وہ یہ تخصیص نہیں رکھے گا کہ میں کسی خصوصی بندے سے تعارف چاہوں، بیکاز ایوری ادر ہیومن بینگ ول بی اے ویسٹیج. اگر وہ میرے سوا بھی 10 بندوں کو اپنے لیے نہیں پیدا کر رہا تو وہ 10 بندوں کو ویسٹ کر رہا ہے. خدا ویسٹفلنس کا قائل نہیں ہے. اس نے ہر فرد و بشر کو جس کو زمین پہ پیدا کیا، چاہے کوئی اور صلاحیت دی ہو یا نہ دی ہو، اپنی شناخت کی صلاحیت دی ہے. یہ خادم حضرات خوب غور سے سنیں. اسٹینڈرڈائزیشن علیحدہ ہو سکتی ہے، مگر تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی شناخت کی صلاحیت دی ہے. رینج، استعداد، کیٹیگری اور ڈگری آف شناخت میں فرق ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو پیدا کرے اور پھر آپ سے اپنی شناخت کی صلاحیت چھین لے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر قبر میں یہ سوال فضول ہو جائے گا کہ من ربوں کا. اگر آپ کے بہت سارے انسانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا پہچان سکیں تو پھر قبر کا یہ سوال بے معنی ہے کہ من ربوں کا. وہ تو آگے سے کہہ سکتے ہیں اللہ میاں ہمیں آپ نے دیا کیا تھا جو آپ کو پہچانے. یہ خدا کے جسٹس کے خلاف ہے. ہر انسان میں مکمل صلاحیت موجود ہے کہ وہ خدا کو پہچان سکے اکارڈنگ ٹو اے لیول. اب سوال یہ ہے کہ ہر آدمی شیخ عبد القادر جیلانی بننے کا کیوں سوچے؟ ہر آدمی علی بن عثمان حجویری بننے کا کیوں سوچے؟ مجھے سب سے پہلے لڑائی خواجہ معین الدین چشتی سے تو نہیں نہ لڑنی. میں نے کہیں سے شروع کرنا ہے. مجھے کسی نہ کسی ابتدائی حال میں کسی نہ کسی کوئی قدم اٹھانا ہے. میں خدا کے خیال سے، خدا کی محبت سے کوئی بھی اگر قدم اٹھاؤں گا وہ ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے. فاذکرونی، جس چیز پہ اللہ کا وعدہ کھڑا ہو اس سے کوئی کسی صورت میں تغیر پیدا نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ. نہ اللہ کا طریقہ کار بدلتا ہے. جو اس کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. خدا نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. خادم حضرات تصوف کو چھوڑ دو، مقامات معرفت کو چھوڑ دو. اگر آپ کی خواہش ہو کہ خدا تمہیں یاد کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فاذکرونی، آپ اسے یاد کرو. اور دوسری بات، اللہ نے آپ کو سب چیزیں دی، دولت دی، آسائش دی، مسائل کے حل دیے، ہر چیز دی، مگر ایک چیز نہیں دی. اس نے کہا یہ میں نہیں دوں گا. آپ عزت و شہرت اور اقتدار و مال و اسباب کے ڈھیر لگا لو، ایک چیز نہیں دوں گا. ایک، اگر وہ آپ کو چیز لینی ہے
تو آپ کو ہر صورت خدا کو پلٹنا ہوگا، وہ چیز ایسے نہیں ملے گی۔ وہ کیا اس نے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اس نے رول دے دیا۔ اب آپ اطمینان بھی دل کا چاہتے ہو، کون نہیں چاہتا؟ کس کا دن بے چینی کے شکار نہیں ہوتا؟ کون اپنی میزریبل کنڈیشن سے آشنا نہیں ہے؟ کون دل کا امن نہیں چاہتا؟ مگر کون خدا کی طرف جاتا ہے ڈھونڈنے کو؟ وہ تو بڑے واضح بات میں بات فارمولہ لکھ کے ختم کر چکا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، خبردار، میری یاد کے بغیر تمہیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر آپ اس کی یاد کے بغیر اطمینان قلب ڈھونڈتے ہو تو آپ خدا کو نہیں مان رہے ہو، آپ خدا کو ڈیفائی کر رہے ہو۔ آپ چاہ رہے ہو کہ میں خدا کو بتاؤں اللہ میاں جو بھی صحیح، میں تیرے بغیر بھی امن ڈھونڈ لاؤں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا نے اپنی طرف آنے کے بڑے آسان سے طریقے رکھے ہیں، بڑے آسان محبت کے طریقے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی وحشت ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم کام کاج پورا کر لو نا، حج وج کے یا گھروں کے، یہ ہر جگہ لاگو ہے، حج کے موقع پہ حج کی رسومات پہ لاگو ہے، گھروں میں بھی۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے، محبت سے، ان سے، ریگارڈ سے میرا خیال رکھو، گاہے گاہے مجھے یاد کرتے رہو۔ تو خاتون حضرات، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی طرف رسائی کا طریقہ ہر جگہ بیان کیا، اور بڑا سادہ ہے۔ وہ بجائے تصوف کی قوت القلوب میں ڈھونڈنے کے یا تعارف میں ڈھونڈنے کے یا مشکل ترین کتابوں میں، آپ ایک سیدھا سادہ اگر قرآن ایک طریقہ استعمال کرو تو آپ کو خدا اپنی دہلیز پہ ہر وقت نظر آئے گا۔ ہی از ویری اینکشس۔ یہ تسبیح، یہ ذکر و اذکار دو چیزوں پر مبنی ہے کہ خدا کی یاد سے خدا کے سوا کچھ نہ مانگو۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ بھائی دینا اسی نے ہے، سب کچھ دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ بھائی جب آپ ایک تم اعلیٰ ترین چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، اعلیٰ ترین چیز، پھر چھوٹی چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ وہ تمہارا نگران ہے، تمہارے مسائل کہاں رہنے دے گا؟ جس نے تمہیں دل کا اطمینان دینا ہے وہ تمہارے مسائل نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے وہ غلطی نہ کرو جو عقل سکھاتی نہیں ہے۔ غلط چیز مت مانگو، خدا سے مدد مانگو۔ اب ذرا دیکھو کیا کہتا ہے خداوند کریم، اگر چاہتے ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر، اسی کا کام ہے تخلیق، اسی نے سب کچھ بنانا ہے۔ He doesn't bother you۔ تخلیق اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، امر اس کا ہے، مطلق جلال اسی کا ہے، وہی ذوالجلال والاکرام۔ آپ کیوں ایفرٹ کر رہے ہو خدا کے کاموں میں مداخلت کرنا؟ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آپ کا تو کام یہ ہے کہ کسی بڑی قدرت کو دیکھو، کسی خوبصورت چیز کو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھڑے تھے تو ایک بڑی خوبصورت سی چیز گزری تو اصحاب خاموش رہے، تو حضور نے فرمایا تم سے تو جنات بہتر ہیں، کہ انہوں نے جب کبھی خدا کی کوئی اچھی بات کہی دیکھی تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اے بندگان خدا، جب کوئی اچھی چیز دیکھو، کوئی اچھے اپنے بچے کو دیکھو، کوئی اپنی اچھی کسی شے کو جو پسند آئے دیکھو، تو اتنا ضرور پڑھ لیا کرو تبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے ہمارا رب جس نے ہمیں یہ حسن و خوبی عطا فرمائی۔ پھر کہا ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ،
ان اللہ لا یحب المعتدین. یاد کرو اللہ کو، چاہے پکار کے کرو، چاہے خفیہ کرو، دل میں کرو، سنا کے کرو، شہرت کے لیے نہیں، خدا کے لیے کرو. پھر جب یہ کہا یاد کرو اور اعتدال سے کام لو، بے اعتدالی میں نہ پڑ جاؤ. پھر فرمایا، پھر آگے پھر وَدْعُوهُ خوف کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اصلاح کے بعد زمین کو خراب مت کرو. جب اللہ تمہارے حال پہ مہربانی کرے، تمہیں دشواریوں سے نکال لے، تمہیں مصائب سے چھٹکارا دے، دوبارہ اپنی زمین خراب نہ کرو. احسان مند رہو، شکر گزار رہو. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کب کہتا ہے تم مجھ سے لالچ سے نہ مانگو؟ اللہ تو کہتا ہے مجھ سے لالچ سے مانگو. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. خوف سے مانگ، اللہ سے طمع سے مانگ، مگر مانگ صرف اللہ سے. خوف و طمع کسی اور سے وابستہ نہ کرو، نہ کسی سے ڈرو، نہ کسی سے لالچ وابستہ کرو. مانگنا ہے یہ دو چیزیں بھی اللہ سے مانگو. اگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو پھر اللہ کی رحمت محسنین کے قریب رہے گی. یہی محسن ہے جو روتے بھی اللہ کے آگے، سوچتے بھی اللہ کے آگے، اسی سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. یہی ایک رسم وفا ہے جو آپ خدا سے نبھا سکتے ہو. خبردار خدا کی طاقتوں کو بانٹو نہیں، جادوگروں کو نہ دو، یہ چھوٹے چھوٹے فریب کاروں کو نہ دو. کوئی بندہ اللہ کی جگہ کوئی طاقت ایکسرسائز نہیں کر سکتا. بی کیئرفل. جو عہدے اس نے دے دیے، جو بانٹ اس نے رکھ دی. صرف ایک بانٹ اس نے رکھی ہے کہ واللہ موتی وانا قاسم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. اس کے علاوہ کوئی بندہ حائل نہیں ہوتا ان چیزوں میں. اور یہ جو خیر و شر کو آپ جادوگری کے حوالے سے دیکھتے ہو، تعویذوں کے حوالے سے دیکھتے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، سب سے بڑا گناہ. یہ خدا کے کاموں میں ایک بڑی ناجائز شرکت ہے. اور جادو، سحر، حساب کتاب، یہ تعویذ حب اور بغض، یہ لوگوں کو شکار کرنا، یہ اہل کفر کا کام ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان نہیں کفر کرتے تھے، شیاطین کفر کرتے تھے، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، سحر کی تعلیم دیتے تھے. یہ یاد رکھنا کہ سحر کی جانب جانا، اس پہ یقین رکھنا کفر کے برابر ہے. اللہ نے کہا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم نے ہاروت و ماروت کو شعر سکھانے کے لیے اتارا تھا؟ بالکل نہیں. تمہاری عقل کی آزمائش کرنی تھی، تمہاری عقل کی آزمائش کرنی تھی. وہ تمہیں سراب دکھاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، اور پھر تم ان کی طرف راغب ہو کے خدا کو بھول جاتے تھے. The simplest way is God is to be very simple. The simplest way to God is to be very simple. ایک ذرا برابر اخلاص، ایک قدم جد و جہد کا، توفیق کی طلب، اور پھر خدا آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. آپ اس کی دوستی سے جان چھڑاؤ گے، یہ کمبل کی طرح پھر آپ کو نہیں چھوڑے گی. پھر خدا آپ کو سیدھا کر کے رہے گا. آپ نے اخلاص کی بات کی ہے تو اخلاص ہی کے حوالے سے یہ سوال آیا ہے. آپ کے تعارف میں بھی یہ بات ہوئی کہ آپ نے اللہ کو خلوص سے پایا ہے. کیا آپ اس کو ڈیفائن کر پائیں گے؟ خلوص کیا ہے؟ دیکھو، خلوص کا مظاہرہ تو آپ کی زندگی میں آپ کی اپروچز سے ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی بڑے تناقض سے، بڑی کم فہمیوں سے، غلط فہمیوں سے، جبلی طرز زندگی سے شروع کی. لائک آل آف اس، بٹ آئی ہیو اے ڈیزائر ٹو نو دی ٹروتھ. میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میں سچائی کا سراغ پاؤں. آئی شوڈ نو وٹ ٹرو از. رفتہ رفتہ
اس کے لیے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مجھے اتنا پڑھنا پڑے گا کہ یونیورسٹیوں کے نصاب ختم ہو جائیں گے اور مجھے آگے جانا پڑے گا۔ میں نے اپنے شیخ و مرشد کا ایک قول سنا تھا، سید حجویر کا، جناب محترم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو خدا کو جاننا ہو تو تھوڑا تھوڑا ہر علم سے اتنا ضرور حاصل کرو، ہر علم کی شاخ سے، جو تمہیں ایک گسٹالٹ مہیا کر دے، ایک مکمل پکچر تمہارے سامنے لے آئے۔ بدقسمتی سے خدا کا انکار اور اقرار دونوں آدھے انفارمیشن پہ بیسڈ ہوتے ہیں۔ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی ان دی وے، ہاف انفارمیٹری پروسیس مجھے نہیں چاہیے تھا۔ پھر دوسرا ایک اصول مجھے جس نے زندگی میں بہت گائیڈ کیا ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے مگر دھوکے کی ہر قسم جانتے ہیں۔ اینڈ unless you study well, unless you know things well، جب تک آپ بہت محنت نہ کرو پڑھنے اور سمجھنے کی، آپ شاید سچائی کے وہ مراحل طے نہیں کر سکتے۔ مجھے سائنسز سے بھی اتنا ہی شغف تھا جتنا آرٹ سے، سو آئی وینٹ فار ایوری برانچ آف سائنس پرٹیکولرلی، کیونکہ قرآن حکیم میں زیادہ کاسمولوجی، جینیٹکس، اوریجن آف لائف، اوریجن آف کاسموس پہ ایک مسلسل آیات آتی۔ حیرانی کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 2 آیات میں اللہ نے 2 اوریجن پیش کیے ہیں 1500 برس پہلے، اور وہ جو جوش ملی آبادی نے کہا ہے نا، ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ جوش ملی آبادی کا اچھا شعر ہے، اور بھی بڑے فضول شعر ہے مگر یہ اچھا شعر کہ ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر قرآن حکیم کی حتمیت کے لیے، الٹیمیٹ ورڈ آف قرآن ہونے کی سے اگر کوئی اور آیت نہ ہوتی تو ان 2 آیات پہ آپ غور کر لو کہ 1500 برس پہلے یہ کس سورس سے ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہے بھی چیلنجنگ ورڈ، ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می، یہ کیسے تمہاری مجال کیسے کہ تم میرا انکار کرو۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، پہلے سب زمین و اس آسمان اکٹھے تھے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کے جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ خاتم حضرات، 1500 برس پہلے کے تناظر میں یہ سٹیٹمنٹس آ ہی نہیں سکتے۔ دیر از نو پاسبلٹی، نو وے۔ اب آ کے ان کو آپ کنفرم کر لو۔ ایک کو لائف از بورن آؤٹ آف واٹر، آل لائف از کریٹڈ آف واٹر، دوسری کو بگ بینگ کے ذریعے۔ اس سے پہلے ان آیات کو بھی سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہی سچ آگے بڑھتی ایک ایسی لمٹ تک چلی گئی جہاں ایک الٹیمیٹ دلیل کو مہیا ہونا تھا۔ پھر یہ جو آپ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہ آپ کو رستہ دکھاتی ہے، اور خدا کی راہ میں جو جد و جہد کرتا ہے وہ اللہ اسے رستہ دکھاتا ہے اور فائنلی اسے ایک منزل یقین تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ مجھے اپنی ذات پہ شک ہے، اللہ پہ کوئی نہیں۔ پروفیسر، آپ نے سید حجویر کا ذکر کیا تو انہی کی کشف المحدود کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ان کو کوٹ کیا گیا ہے کہ انسان کو جائز نہیں کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرے، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے۔ یہ سید حجویر کی کوٹیشن نہیں ہے بلکہ حدیث رسول ہے کہ اپنے نفس کو اتنا ذلیل نہ کر کے دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ موسٹ پرابلی کچھ طبقات تصوف ایسے تھے جیسے ملامتیہ اور جنہوں نے کوشش کی ہے تصابیہ، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، جیسے آپ نے یہ جملے سنے ہیں کہ میں تو آپ کا کتا ہوں، میں فلاں کا کتا ہوں، میں فلاں کا میں آپ کا غلام ہوں، اس قسم کے جملے جو ہیں یہ نفس کو اتنا تحقیر اور بدشکل کر دیتے ہیں کہ ان میں کوئی آداب
حقارت سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. تو خداوند کریم جو کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان اپنی خلقت پہ اعتراض کرے اور کسی دوسرے کے لیے یا اس کے لیے ہی اتنا گر جائے کہ اس کو اشراف میں سے خارج کر دیا جائے. Everybody who looks to God is a respectable human being in the eyes of God. He's a well-marked person, he's respected, he's honored. وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کے منصب پہ قائم ہوتا ہے. So it's very unwise to speak such sentences اور یہ دعوے کرنا کہ ہم ملامتیہ میں سے ہیں یا ہم زمین پہ موجود نہیں ہیں. جیسے شیخ خواجہ بایزید کا قول مشہور ہے کہ جب وہ ایک کتے کے پاس سے گزرے تو گھنٹوں کھڑے رہے اور بڑی دیر کے بعد لوگوں نے کہا کیا جی آپ کے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے کتے سے؟ تو کہہ لگے میں جب گزرا تو کتے نے مجھ سے سوال کیا کہ بایزید تجھ میں کیا صفت تھی کہ اللہ نے تجھے اتنے پیکر میں اتنی عزت بخشی اور انسانی پیکر میں ڈالا، اور میں نے ازل میں کیا ایسا گناہ کیا تھا مجھے اس شیپ پہ رکھا؟ تو بایزید کہتے ہیں کہ اس کے سوال نے مجھے بھوک کھلا دیا اور میں نے اسے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو خدا کی دی ہوئی فطرت کی پابندی کرے تو مجھ سے بہتر ہے، اور اگر میں خدا کی دی ہوئی فطرت کی پابندی نہ کروں تو تجھ سے بدتر ہوں. تو خادم حضرات کے وہ ڈائلاگ ہیں جو شاید ہمیں بڑے رومانٹکس لگتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں. اس طرح جیسے کچھ پنجابی شعراء ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں ایک آدھ مصرے کی وجہ سے رومانٹک اور متصوف کہہ دیتے ہیں، مگر یہ صوفیزم نہیں ہوتا. اگر آپ سچ پوچھو تو خدا کی تلاش میں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تصوف و حریت، تصوف آزادی، اپنے جبلی اقدار سے، اپنے جینیاتی اقدار سے، اپنی ذاتی اقدار سے. اور جس دن ہم کوئی پہلا ایسا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں واضح طور پہ خدا کا ایک حکم کھڑا تھا اور ہم نے اسے مانا اور ہم اپنی فطرت کے حکم سے ٹل گئے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس نے اپنے نفس اور ہوا کی مخالفت کی. اگر آپ ایک دن میں بھی ایک ایسا کام کر لیں جس کو آپ نے خدا کے خیال سے اور اپنی خواہش کے خلاف کیا ہو تو یقین جانو کہ راہ عالی تصوف پر اپنے پہلا قدم آپ نے رکھ دیا.